وہ اس کی تصویریں تھیں جو ایڈٹ کر کے حمزہ اور کچھ اور لڑکوں کے ساتھ اتنی مہارت سے بنائی گئی تھیں کہ کوئی بھی ایک پل کے لیے دھوکہ کھا سکتا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ امید تو ٹوٹی ہی تھی، اب یقین بھی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو کر ٹوٹا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس پر بھروسہ کیا کرتی تھی، اور یقین کا رشتہ محبت کے رشتے سے گہرا ہوتا ہے۔ اب اس نے ایک ویڈیو چلائی۔ وہ اسکول گیٹ کے باہر دو لڑکوں کے روبرو کھڑی ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اسی روز کی ویڈیو تھی جس روز وہ کویت آیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکے سن ہوتی جا رہی تھی۔ یہ میں تمہارے ابو کو بھیج دیتا ہوں، بلکہ انٹرنیٹ پر ڈال دیتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بڑا غرور ہے نا انہیں اپنی بیٹی پہ۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوتا تھا۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں خود پر، بہت خوبصورت ہو نا تم۔ چلو سب بھی دیکھیں نا ذرا۔ وہ تمسخر سے مسکرایا، اپنے لیپ ٹاپ صوفے پہ رکھا اور اس کے قریب چلایا۔ فون جل جل کر بند ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں حمزہ، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ حمزہ تم ایسے نہیں کر سکتے، ایسے تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں بیسٹ فرینڈ، تم ایسے نہیں ہو۔ تم نے تو آج تک کبھی کسی لڑکے سے کوئی بات نہیں کی۔ تم نے تو اپنے فیونسی، ایکس فیونسی سے بھی کبھی کوئی فضول بات نہیں کی نا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ حمزہ، وہ پیچھے ہوئی۔ او بیسٹ فرینڈ، میں کچھ نہیں کروں گا، میں نہ بس تمہیں ایک رات کے لیے اسٹور میں بند کر کے چلا جاؤں گا اور خوب بدنامی کے بعد صبح آ کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ رسک نہیں لے سکتا نا؟ سوری بیسٹ فرینڈ۔ نہیں نہیں، میں ابو کو کال کر دوں گی۔ وہ کال ملانے لگی کہ حمزہ نے جھٹ سے اس کا موبائل چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ موبائل کھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ وہ برف بننے لگی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کو بھاگنے لگی، مگر حمزہ نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور لاؤنج سے اسے گھسیٹتے راہداری میں لے آیا۔ گڈ نائٹ، یہ کہتے اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور فوراً سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگانے لگا۔ اندر کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمزہ پلیز دروازہ کھولو، تمہیں پتا ہے نا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز حمزہ کھول دو۔ وہ چیختے چلاتے دروازے پر ہاتھ مار مار رہی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہوا میں ہاتھ یہاں وہاں گھماتے چل رہی تھی۔ کوئی چیز اس کے پاؤں میں آئی، چلتے چلتے وہ ڈگمگائی اور گر پڑی۔ امی! اندر اسٹور میں دھول مٹی مکڑی کے جالے بنے تھے، اسے دھول سے الرجی تھی، گرنے کے باعث اس کے ہاتھوں اور چہرے پر دھول لگی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ چہرے کی طرف بڑھایا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے نکالو یہاں سے، امی ابو! وہ چلائے جا رہی تھی، اسے اندھیرے میں وحشت سی ہو رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیر پر کسی کیڑے نے کاٹا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ پردہ گرنے لگا، اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، آنکھوں کے آگے ماضی کے منظر چلنے لگے تھے۔ حور تم نہیں جاؤ گی ملنے، میرا شیر بیٹا؟ وہ چھوٹی سی گڑیا گڑیا پکڑتے روتے ہوئے سفیان صاحب سے کہہ رہی تھی۔ حمزہ نے میری گڑیا توڑ دی، وہ بچپن میں ہمیشہ کھیل کر اس کی گڑیا توڑ جایا کرتا تھا، آج بھی وہ اس کانچ کی گڑیا کو توڑ گیا تھا۔ امی ڈسٹنگ نہ کریں، آپ کو پتا ہے نا مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے۔ عارف کاکروچ مارو اسے۔ سفیان صاحب کی لاڈلی گڑیا جسے بڑے نازوں سے رکھا گیا تھا آج وہ دھول میں لپٹی تھی، جس سے کیڑے مکڑوں کو دیکھ کر بھی خوف آتا تھا، آج وہ ان کے بیچ پڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ رینگتے ہوئے آگے بڑھی، شاید کوئی لوہے کی چیز اس کے سر پر لگی۔ امی! وہ دیوانہ وار چلائی، بڑی ہمت جٹا کر وہ اب دوسری سمت رینگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خوف سے ہاتھ پیچھے کیا، وہاں مکڑی کے جالے تھے، سر سے سیاہ چادر اتر چکی تھی، ریشمی بھورے بال بکھر چکے تھے، سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ دھول سے کبھی چھینکتی اور کبھی سانس لینے کی کوشش کرتی تھی، اس کی ہمت تمام ہو رہی تھی، آنکھیں بند نیند میں بے ہوشی سے بھرنے لگیں، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہ زینے چڑھتے منزل پر چلی آئی اور پھولے سانس سے اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ رہا روم نمبر 13۔ وہ گھنٹی بجانے لگی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، وہاں خاموشی تھی، دل دہلا دینے والی خاموشی۔ اسے یہ خاموشی چبھنے لگی تھی، اس نے بے چینی سے گاہے بگاہے دیکھا کہ اس کی نظر اچانک بانداز پر پڑی، سیاہ ہیل پر پڑی۔ ہور کی ہے یہ؟ او میرے خدا، ہور کدھر ہے؟ حارث کو دیکھتی ہوئی اس نے بھاگ کر لفٹ کا بٹن دبایا لیکن لفٹ نہیں آئی۔ وہ اب پھر سے سیڑھیوں سے نیچے گئی۔ ہیلو کوئی ہے؟ اس نے بیسمنٹ میں آ کر چوکیدار کا دروازہ زور زور سے کھٹکایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حارث بھی نہیں ہے، اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، ذہن میں 100 الٹے سیدھے خیالات تھے اور لبوں پر بس ایک ہی بات، اللہ حور کو سلامت رکھنا، اللہ حور کو سلامت رکھنا۔ وہ واپس اس کے اپارٹمنٹ کی سمت لپکی، اس نے ایک دفعہ پھر سے ڈور بیل بجائی، زور زور سے ڈور نوب گھمایا لیکن بے سود۔ وہ اسے بے بسی سے کال ملانے لگی، کون بتائے اسے کہ اس کا موبائل تو اس کے
پار بکھرا پڑا تھا۔ کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے؟ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، پلیز تھوڑی دیر بعد ٹرائی کیجیے۔ آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، موتیوں کی لڑیاں آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی تھیں۔ وہ بے بسی سے سیڑھیوں میں آ بیٹھی۔ اللہ میں بہت اکیلی ہوں، اللہ میں ایک انجان شہر میں ہوں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا کروں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے زاروں کے تار روئی جا رہی تھی۔ وہ گھڑیاں ان کے لیے قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ اس گھوپ اندھیرے والے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور سوئچ کی چکور ڈبی سے اندر تیزی سے روشنی داخل ہونے لگی۔ اس ٹوٹی گڑیا کو ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ باہر سے جھلملاتی دکانوں اور عمارتوں کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی، جو ہر سو بکھرے اندھیرے کو صرف ایک تجلی سے منور کر دے تو سمجھ لینا وہ نور ہے۔ وہ مصری عورت درست کہتی تھی، نور تو اندھیرے میں ہی ملتا تھا۔ شاید یہ اسی کی ہوئی دعا تھی جو آج قبول ہوئی تھی۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے دھیمے سے بولی، نور؟ پیاسے کو پانی کی چاہت میں مارا مارا تو دیکھا تھا، مگر کسی کو نور کے لیے تڑپتا آج پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ شاید یہ کہنا بہتر تھا، جو پیاسے کو پانی سے ہو اور حورین کو نور سے، اسے چاہت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضا میں ہر سمت نور پھیلنے لگا۔ اس نے آنسوؤں سے بھرے چہرے سے چھت سے نظریں لگائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ، نانو کہتی ہیں اذان کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی، میں بس یہ جانتی ہوں وہ نادان ہے، وہ نادانی میں یہاں آئی ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پلیز پلیز اسے محفوظ رکھنا، پلیز۔ تبھی لفٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس نے چونک کے دیکھا کہ ایک معمولی سا عام شکل کا نوجوان باہر نکلا۔ وہ اسے پہچان سکتی تھی، وہ حمزہ کا دوست تھا۔ وہ تیش سے اٹھی، کدھر کدھر کیا ہے حرین کو؟ ہاں، تم سب کو اندر کروا دوں گی، ابھی پولیس کو کال کروں گی۔ کہاں لے گئے ہو حور کو؟ ہاں؟ وہ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے مکھی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ حرین کو حمزہ نے اسٹور روم میں بند کیا ہے، میرا چھوٹا بھائی عارف کا دوست ہے حمزہ، ہم سب ایک دوست کے گھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے جب مجھے یہ بتایا تو میں فوراً یہاں آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں حرین بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ حمزہ ایک بہت ہی گھٹیا اور ایک گھنونا آدمی ہے۔ یہ دیکھو میں چابیاں لے آیا ہوں۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چابیوں کا گچھا نکالا۔ وہ اسے سنتے حواس پاختہ ہوئی جا رہی تھی، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ دروازہ کھولو کھولو، یہ کرم بھی اس کے رب کا ہوا تھا۔ اس نوجوان کا دل اس رب نے موم کیا تھا۔ بے شک بے شک، وہ تو بڑا مدبر ہے۔ دروازہ کھلا اور بکھلاہٹ سے اندر چلی آئی۔ اس نوجوان نے بتیاں چلائیں اور جھومر سے زرد روشنی بکھری۔ حور کا موبائل، وہ بھیگی آواز میں کہتے موبائل کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ اسٹور روم کا تالا کھولنے لگا اور وہ آنسو پونچھتے اس کے پیچھے لپکی۔ اندر وہ بڑے سے نیلے ڈول سے ٹیک لگائے نارمل لگتی تھی۔ اسے نور مل گیا تھا، وہ ٹھیک تھی۔ حور، آواز پہ اس نے گردن موڑی اور فوراً اٹھی۔ لولو تم؟ لولو نے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں روئے جا رہی تھیں۔ وہ کیسا لمحہ تھا؟ وہ ٹھیک تھی، وہ ٹھیک تھی، وہ سلامت تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میں خود نہیں جانتی حور، میں یہاں کیسے پہنچی ہوں پتہ نہیں، ایک دم سے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ درست کہتی تھی وہ ہمت اس نے نہیں کی تھی، وہ ہمت تو اس کے رب کی طرف سے آئی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے انہیں وہاں سے نکال کر تالا لگایا اور لولو سے اس سے معذرت کی۔ وہ جا چکا تھا، وہ لولو کو ان تصویروں کے متعلق بتا چکی تھی اور اب وہ سیڑھیوں میں اپنا موبائل چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوفو، چل جاؤ نا، وہ اسے اپنے ہاتھ پر زور زور سے پٹکتی تھی۔ حور کچھ نہیں کرے گا وہ، فکر نہیں کرو۔ وہ فون چلاتے چلاتے رکی۔ میں اپنی جنت کو خفا کر چکی ہوں، اب اس کے دروازے نہیں بند ہونے دے سکتی۔ آنکھوں سے آنسو گرے۔ اچھا رکو، میں کال ملاتی ہوں تمہارے گھر۔ اس نے اس کے گھر کے نمبر پر کال ملائی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ نہیں اٹھا رہے، عارف کو کرتی ہوں۔ ہیلو عارف، رابطہ مل چکا تھا۔ حرین کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے فون اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو لولو، تم رو رہے ہو عارف؟ انہیں اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی تھی۔ لولو، ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، حرین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، عائزہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی تھی، ڈرائیور بھی کال نہیں اٹھا رہا، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے اور تمہارا بھی بزی آ رہا تھا، تمہارے گھر کا نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ یہ کیسی آفت ٹوٹی تھی، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے، دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کون سے ہسپتال میں ہو آپ لوگ؟ وہ برف کے مجسمے کو دیکھتے بولی۔ ہمارے ہیں، کال کر چکی تھی۔ وہ ہاتھ سر پر رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کر دیا انہیں بھی خفا، میں نے اپنے ابو کی عزت کو سرے عام نیلام کر دیا، میں کیا کروں گی؟ حور، ہسپتال چلو، فی الحال ہسپتال چلو، وہاں سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کے تو آنے میں تاخیر تھی، اس نے انہیں ٹیکسی میں ہی جانا تھا۔ وہ دیوانہ وار سڑک پر بھاگتی ٹیکسی رکواتی تھی۔ حور دھیان سے، حور،
وہ اپنے ابو کا بیٹا تھی، وہ گھر کا بڑا بیٹا تھی اور آج اسے گھر کے بڑے بیٹے کا فرض نبھانا تھا۔ لولو کا موبائل بجنے لگا، اس نے چھپا چھپ اسکرین پر دیکھا مصطفیٰ، اس کی کال۔ اللہ خیر؟ ہیلو، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ بی بی میرا کام ہو گیا ہے، میں آ جاؤں لینے؟ یہ راستہ بھی اس کے رب نے بنایا تھا، یہ راہ بھی اس کے رب نے کھولی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ آ گیا تھا، وہ بانو فاطمہ کو کال پر سب بتا چکی تھی۔ حورین کھڑکی سے باہر دیکھتی تو کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی۔ سفیان صاحب ایک چھوٹی سی گڑیا کو گود میں لیتے گھماتے تھے تو کبھی وہ اسے جھولا دلاتے تھے۔ وہ چھوٹی سی گڑیا کبھی زور سے ان کے بال کھینچتی تو کبھی ان کے آگے پیچھے بھاگتی تھی۔ آج زندگی نے اس کے 18 سال کی لڑکی کو اپنوں اور غیروں کے درمیان فرق کرنا سکھا دیا تھا۔ کون اپنا تھا، کون غیر، وہ یہ جان چکی تھی۔ سراب سے بھری دنیا کی حقیقت آج اس کے سامنے کھل گئی تھی۔ اب کون بتائے اسے کہ آگے اس کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی تھی؟ کون بتائے اسے کہ ابھی تو بہت سے امتحان باقی تھے؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ مزمل، یہ رہی وہ یو ایس بی۔ اسی نوجوان نے سمندر کے کنارے ہاتھ میں حمزہ کی ڈرائیو پکڑی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ جینز شرٹ میں ملبوس ایک دراز قد نوجوان پشت کیے کھڑا سمندر کی لہروں کو زور و شور سے ساحل سے ٹکراتے دیکھتا تھا۔ افق سے نیلگوں روشنی زمین پر اترتی تھی۔ وہ پلٹا، اس نے اس سے وہ ڈرائیو لی اور زور سے سمندر میں اچھال دی۔ وہ پانی میں ڈبکی کھا کر سمندر میں دفن ہو گئی۔ نیکی کر اور سمندر میں ڈال، مزمل تم بہت نیک انسان ہو۔ آج وہ لڑکی اپنے گھر ہے تو تمہاری وجہ سے، آج ان کے گھر کی عزت سلامت ہے تمہاری وجہ سے۔ بس کرو، اس نے اسے خفگی سے ہاتھ دکھایا۔ قسمت کی بات ہے اور ان کی قسمت اچھی رہی۔ حمزہ اسے بند کر کے اس نوجوان اور اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ کسی ایک دوست کے گھر آیا تھا۔ سبھی دوست لاؤنج میں بیٹھے تھے، اس کے ساتھ والے صوفے پر وہ نوجوان بدر بھی بیٹھا تھا۔ وہ ان سب کو ثانیہ حورین بڑے مزے سے سنا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ سفیان صاحب اور عارف کو اچھے سے جانتا تھا، اس کے والد کی سفیان صاحب سے بھی جان پہچان تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ حورین کو بچانا چاہتا تھا، پر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا، اسے وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا۔ مگر ایک شخص تھا، اسے بے اختیار یاد آیا تھا۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ اپنا ہو یا کوئی غیر، ان کے لیے کھڑا رہتا تھا، ان کے لیے لڑ سکتا تھا، اور وہ تھا مزمل فرقان۔ مزمل سے اس کی دوستی سلام دعا کی حد تک تھی، مگر جب جب اسے اس کی ضرورت پڑی تھی تو وہ اس کے لیے آیا تھا۔ وہ جھٹ سے اسے میسج کرنے لگا، مزمل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ضروری کام ہے، کسی کے گھر کی عزت کا سوال ہے، پلیز۔ فوری جواب آیا تھا، ہاں خیریت، ہوا کیا ہے؟ جواب آتے ہی اس نے مزمل کو سارا مسئلہ لکھ بھیجا۔ یا یہ لیپ ٹاپ دینا، میں ذرا حسن حورین کو پوری دنیا سے آشنا کرواؤں۔ حمزہ تمسخر سے ڈرائیو کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ لکھنے لگا، مزمل اگر یہ تصاویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہوگی نا تو اس لڑکی کی عزت کا تماشا بن جائے گا۔ دیکھو تمہیں ہر حال میں اس لڑکے سے وہ ڈرائیو لینی ہے، اور اس کی چابیاں کدھر ہیں؟ اس کا دھیان بھٹکاؤ، کچھ بھی کرو، تو مجھے پک کر سکتے ہو، میں یہاں حمزہ کے ساتھ آیا ہوں، لوکیشن بھیجو، میں وہاں 10 منٹ میں ہوں گا۔ لوکیشن دیکھتے ہی جواب آیا تھا۔ تبھی لاؤنج میں خادمہ مشروبات لے آئی۔ وہ لڑکا اس سے گلاس لیتے بے چینی سے حمزہ کو مشروب پیتے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اسکرین چمکی۔ جوس پی رہا ہوں، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ گرا دو اس پر، اٹھا لو یو ایس بی۔ وہ خوف سے سیدھا ہوا اور اس نے گلے سے تھوک نکلا، دکھاؤ مجھے بھی تصویریں۔ رکو، حمزہ نے یہ کہتے ٹیبل پر پڑی ڈرائیو اٹھائی اور لیپ ٹاپ کھولنے لگا کہ اس نے اس پر گلاس الٹ دیا۔ اوہ سوری یار، حمزہ کے ہاتھ سے ڈرائیو چھوٹ کر زمین پر گری۔ ایڈیٹ، اس نے بیزاری سے شرٹ جھاڑی۔ صاف کر لو حمزہ۔ ہاں اچھا۔ وہ اٹھا اور لاؤنج سے نکلا۔ اس نے پاؤں سے وہ ڈرائیو کھینچ کر ہاتھ میں چھپا لی۔ اب اس نے گاہے بگاہے دیکھا اور میز سے چابیاں اٹھائیں۔ یا میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، میرے ایک دوست کے ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ابھی اسی سے بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر جاؤ گے کیسے؟ وہ گڑبڑایا۔ وہ یار ایک دوست کے ساتھ آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ نکلا حمزہ لاؤنج میں آیا۔ اس نے صوفے پر دیکھتے ابرو اچکا کر پوچھا، یہ کدھر گیا؟ کہہ رہا تھا کسی دوست کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال جا رہا ہوں۔ اچھا، یو ایس بی بھی کہاں ہے؟ اس نے میز پر دیکھا اور پھر جھٹ سے فرش پر، یہیں ہوگی، پیچھے نہ گر گئی ہو، خادمہ کو کہتا ہوں دیکھ دیتی ہے۔ ویسے بھی چھوڑو، تم نے اس کے باپ کو تو تصویریں بھیج ہی دی ہیں، وہاں سے ڈال لو انٹرنیٹ پر، ہماری بلا سے پھر بے شک نہ ملے یو ایس بی۔ اس کے دوست خاصے بیزار ہوئے تھے، لیکن وہ تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور وہ میں نے ایک نامعلوم نمبر سے بھیجی تھی، اب جو ہے یو ایس بی میں ہی ہے، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ادھر ہی ہوگی، دیکھ لیتے ہیں نا، اور تم نے یہ کون سے کام پکڑ لیے ہیں؟ مونا آ کر دیکھو پلیز۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے گہری سانس لی۔ ہاں چلو مووی دیکھنے کے بعد کرتے ہیں اس کا کچھ۔
بدر جانتا تھا آج وہ سب دیر رات تک ادھر ہی تھے، تو چابیوں کا خیال تو اس سے دور دور تک آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ رہ گئی فلیش ڈرائیو تو وہ مزمل کے کہنے پر بنا کچھ سمجھے اٹھا لایا تھا۔ اس نے گاڑی حمزہ کی عمارت کے نیچے روکی۔ تم نہیں آؤ گے؟ نہیں میں نہیں آ رہا، تم جاؤ، کوئی ضرورت پڑی تو کال کر دینا اور سیدھے اس لڑکی کو نکال کر آ جانا اور کوئی فضول حرکت نہیں کرنا، سمجھے؟ جواباً وہ تابعداری سے بولا، اچھا۔ روم اور فلور نمبر کیا ہے؟ فلور 4، روم نمبر 13۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا۔ اگر اگلے 4 منٹ تک تم نیچے نہ آئے تو اگلے 5ویں منٹ پر میں اوپر ہوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ خوف سے سر ہلا کر جانے لگا۔ اور سنو، وہ پلٹا، ہاں کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ حمزہ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ چشمہ لب میں دبائے بولا، 101 دفعہ لعنت ہے تم پر حمزہ۔ مزمل کی تاکید کے مطابق، جو کہ تاکید کم اور دھمکی زیادہ تھی، بدر 4 منٹ سے پہلے ہی نیچے آ گیا تھا۔ وہ فٹافٹ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب USB کا کیا کرنا ہے؟ اس نے حریصانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ دیکھ لیں، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے غصے سے مکان کے انداز میں گردن پھیری۔ اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آنا تم، آخر ہو تو تم حمزہ کے دوست ہی نا۔ سوری یار، شٹ اب۔ اور یوں وہ ادھر سے سمندر آئے تھے۔ نیلگوں آسمان پر اب سیاہ رات کا پہر تھا۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ہادی کا نمبر دیکھ کر وہ ایک کنارے پر چلا آیا۔ ہیلو موزی بھائی، تم کدھر ہو؟ میں ہادی تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہے۔ آتا ہوں آدھے گھنٹے تک۔ ادھر وہ دونوں فون اسپیکر پر ڈالے احمدی پارک میں اس کے منتظر تھے۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی اس وقت کہیں بھی غائب ہوتا تو وہ اسی طرح ایک دوسرے کو بلایا کرتے تھے۔ شام اور رات کو تھوڑی دیر کے لیے انہیں احمدی پارک میں حاضری لگانی ہی ہوتی تھی۔ بھائی میں گل خاتون سے آج اپنی محبت کا ایکسپریشن کر ہی دے گی۔ ایکسپریشن؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اظہار کر دوں گا۔ اچھا بھائی، کوئی شعر ہی بتا دو اچھی سی، کوئی ہٹ کر ذرا گل خوش ہو جائے گی۔ گل خاتون اس کے تایا ابا کی بیٹی تھی جسے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہیں پایا تھا۔ آج جیسے تیسے کر کے جانے اس نے کیسے محبت کا اظہار کے لیے ہمت جٹائی۔ اچھا سوچنے دو۔ وہ نچلا لب دان میں دبائے سوچنے لگا اور بولا، تو عرض کیا ہے۔ واہ واہ واہ، پہلے سن لو۔ وہ خفا ہوا۔ اچھا بتاؤ۔ تو عرض کیا ہے، آج کلی ہے کل گلاب ہوگا، آج کلی ہے کل گلاب ہوگا، مجھ سے شادی کر لو بڑا ثواب ہوگا۔ وہ داد دینے لگا، واہ 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 واہ، اور وہ سر جھٹ کے ہنس پڑا۔ وہ ان سے بات کر کے واپس اس کے قریب چلا آیا اور اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بدر میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہاں آرام سے موقع دیکھ کر چابیاں رکھ دینا۔ نہ تمہیں کچھ پتا ہے نہ مجھے کچھ پتا ہے کہ وہ USB کدھر گئی اور وہ لڑکی وہاں سے کیسے نکل گئی۔ حمزہ کو پتا چلے گا تو کل تک ہی چلے گا، تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شک بھی ہو جائے تو ماننا مت، کچھ بھی ہو جائے تم ماننا مت، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور کل کی کل دیکھیں گے۔ زیادہ مسئلہ ہوا تو میری بات کروا دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور وہ چل دیے۔ وہ بے جان قدموں سے ہسپتال کے کوریڈور میں چل رہی تھی۔ کوریڈور کی ویرانی اور خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں رکیں، ہر آنکھ وہاں اشک بار تھی۔ اس کے روبرو کرسیوں پر فرحانہ انمتا بیٹھی تھی۔ انمتا اسے چپ کرواتی تھی۔ عارف دیوار سے ٹیک لگائے مایوسی سے سر جھٹک کے کھڑا تھا۔ وہ دلکش سا دکھنے والا چہرہ آج چادر میں لپٹا پرمزدہ اور تھکا تھکا لگتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے فرحانہ کے قریب آئی۔ امی، آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی نفرت دکھائی دی تھی۔ وہ فرحانہ تو نہیں لگتی تھی۔ امی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اٹھی، کیوں آئی ہو یہاں تم؟ ٹوٹی گڑیا کی کانچ کے ٹکڑوں کو پھر سے ٹکڑے ہوئے۔ امی، لولو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مر گئی ہو تم ہمارے لیے۔ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے جیسی اولاد ہونے سے بہتر انسان بے اولاد رہ جائے۔ امی، وہ بمشکل بس یہی کہہ پائی تھی۔ دل چاہتا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اور اس نے آنکھیں میچ لی۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ اور اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ عارف اس کے روبرو اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے بولا، تو اس کا بھائی تھا، اس کے لیے اب بھی کوئی تھا۔ ابو یہاں ہوتے تو کیا آپ کو ایسا کبھی کرنے دیتے؟ اس نے برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس سے جسے بات کرنی ہے وہ کرے، مجھ سے نہ بات کرے۔ انمتا اٹھی اور ان کی طرف چلی آئی۔ امی آپ بیٹھیں۔ اسے بٹھا کر وہ ان کی طرف آئی۔ مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، میں یہاں امی کے ساتھ ہوں، تم ان دونوں کو لے کر جاؤ، ہم رات کو بات کریں گے۔ وہ دھیرے سے کہہ کر لوٹ گئی۔ وہ کبھی عارف کو دیکھتی تھی تو کبھی دور جاتی انمتا کو۔ وہ گھر کے چھوٹے اب چھوٹے نہیں رہے تھے۔ ان چھوٹوں نے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، نہ اپنی بہن کو اور نہ اپنی ماں کو۔ چلو ابو کو دیکھ لو۔ عارف نے ICU کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سفیان صاحب ICU میں تھے۔ ان کی حالت کافی سنگین تھی۔ وہ تاروں میں لپٹے ہوئے وینٹی لیٹر پر بے ہوش تھے۔
ابو اس نے شیشے پر ہاتھ رکھ لیے، اس سے سانس نہیں لیا گیا تھا، دل تو جیسے پھٹ ہی گیا تھا۔ اتنی تکلیف تو اسے اس گھوپ اندھیرے میں بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی اسے اپنے آئیڈیل باپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہونے لگی تھی۔ ہور سب ٹھیک ہو جائے گا، لولو اس کا شانہ تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پر کسے ہوش تھی؟ عارف نے پینٹ کی پاکٹ سے ان کا موبائل نکالا اور کچھ کھولتے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میسج پڑھو یا تصویریں دیکھو؟ دیکھی ہیں، وہ نے بنا دیکھتے بولی۔ کیا؟ وہ چونکا۔ گھر چل کر بتاتی ہوں۔ اچھا میسج دیکھ لو۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا۔ السلام علیکم، یہ پیغام آپ کی پرورش کے نام۔ اپنی بیٹی کو ذرا دیکھ لیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ سر آپ کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے، اس بات کا علم تو سب کو ہونا چاہیے، اور ہاں، اور اس کے کتنے عاشق ہیں اس کا بھی۔ کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں سب کو بتا دوں گا، اور میں ان تصویروں کو انٹرنیٹ پر بھی ڈلوا دوں گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ اس نے جھٹ سے نمبر کی طرف دیکھا تو وہ کوئی ناشنا سا نمبر تھا۔ حمزہ، وہ تیز سے بولی۔ حمزہ؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں، حمزہ ہی نے کیا ہے یہ سب۔ وہ موبائل ہاتھ میں دبائے فرش پر دیکھ رہی تھی۔ حورین، مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو، پر میں جانتا ہوں یہ تصویریں جھوٹی ہیں، پر ایڈیٹنگ اتنی حقیقت پسندانہ لگ رہی ہے کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس نے آنکھوں کا کنارہ پونچھا۔ میرے ساتھ تم نے جو کرنا تھا کیا، پر میرے ابو اور میرے گھر والوں کے ساتھ جو تم نے کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی مسٹر حمزہ خلیل۔ اور اس نے موتیوں کی مالا کھینچ دی۔ موتی اچھلتے ہوئے زمین پر بکھر گئے۔ موتیوں کی مالا ٹوٹ چکی تھی، موتی بکھر گئے تھے، اور سفیان صاحب کے گھر کے بھی موتی بکھر گئے تھے۔ بچپن میں تو وہ اپنی ٹوٹی گڑیا جوڑ لیا کرتی تھی، مگر آج وہ ٹوٹے ہوئے بکھرے کانچ کو کیسے جوڑتی؟ اس کا کانچ کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، ان کی زندگی کی کالی سیاہ رات۔ بکھرے موتی گھر آ گئے تھے، لولو بھی ان کے ساتھ تھی۔ فرحانہ اپنے کمرے کو بڑھی اور وہ فوراً اس کی سمت لپکی۔ امی میری بات سن لیں۔ وہ کمرے میں داخل ہونے لگی کہ اس کے منہ پر دروازہ بند ہوا، اور وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ پیچھے سے لولو بھاگتی ہوئی آئی۔ حورین آنٹی ابھی نہیں سنیں گی۔ آج وہ جگمگاتا ٹم ٹم کرتا پریسان بھی خاموش اور افسردہ لگتا تھا۔ ان کے گھر کے سربراہ کی حالت خراب تھی، وہ گھر بھی واقف تھا۔ ایک دم خاموش وہ پریسان میں موجود تھے۔ وہ انہیں سب بتا چکی تھی۔ میں حمزہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ عارف نے آنسو پونچھے۔ اللہ غرق کرے اس حمزہ کو۔ پتہ ہے، اس نے آنسوؤں کا گولا گلے سے اتارا، دھوکے کی سب سے زیادہ ایذدہ بات کیا ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں غیر نہیں، ہمارے اپنے ہی دیتے ہیں۔ اپنے؟ لولو نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس نے اسپات میں سر کو خم دیا۔ اور اس نے گہری سانس لی۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ سے منسوب ہوتے ہیں۔ منگنی دو لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے محفوظ کرتی ہے، اور محفوظ کی ہوئی چیزوں کو عام استعمال نہیں کیا جا سکتا، انہیں تو بہت سنبھال سنبھال کے بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ منگنی محفوظ کرتی ہے، منسوب نہیں۔ منسوب تو صرف نکاح کرتا ہے۔ اس نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی سمت دیکھا۔ لولو، ابو بچپن میں ایک کہانی سنایا کرتے تھے۔ دو انگوٹھیاں سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، ایک لوہے کی اور ایک سونے کی۔ ایک دن سونے والی انگوٹھی نے لوہے والی انگوٹھی سے پوچھا، ہم دونوں ہی تو لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم لوہے لوگ اتنا شور کیوں مچاتے ہو، اتنا چلاتے کیوں ہو؟ تو پتہ ہے لوہے نے کیا کہا؟ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں کا گوشہ بھیگا۔ جب اپنا ہی اپنے کو مارے نا تو درد زیادہ ہوتا ہے، اور آنکھوں سے موتی ہتھیلی پر ٹوٹا۔ میں نے سوچا تھا امی گلے لگائیں گی، امی میری بات سنیں گی، مجھے تسلی دیں گی، اور زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وہ دونوں بہن بھائی سے خالی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تپتی دھوپ سے زیادہ تکلیف ہمارے اپنوں کی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ کڑی دھوپ میں تو چبھن برداشت ہو جاتی ہے، مگر جب خنکی بھی چبھنے لگے تو کیا کریں؟ انسان کسی کے ہاتھوں نہیں ٹوٹتا، انسان اپنے اپنوں کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ ہم کیوں اپنی ہی کرتے ہیں؟ ہمیں جب سمجھایا بھی جاتا ہے، پھر بھی ہم درست راہ کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ زندگی ہمیں کتنے موقع دیتی ہے، ہم کیوں آنکھ بند کر کے کسی پر بھی یقین کر لیتے ہیں؟ اس نے آنسوؤں سے سر جھٹک دیا۔ تم نے مجھے ہمیشہ سمجھایا لولو، ہمیشہ تم نے میرا ساتھ دیا۔ وہ گھٹنوں پر چہرہ گرائے سن رہی تھی۔ تم نے آج بھی میرا ساتھ دیا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ کبھی نہیں آتا۔ ایک دفعہ سمجھاتا، دوسری طرح سمجھاتا، اور پھر کبھی نہیں کچھ کہتا۔ میں ہار چکی ہوں، میں بہت بری ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، آئی ایم اے اسپوائلڈ بریڈ، میرا کوئی مستقبل نہیں۔
اس نے یکدم سر اٹھایا اور سیدھی ہوئی۔ حرین، جب وہ ذات ابھی تک تم سے مایوس نہیں ہوئی تو میں کون ہوتی ہوں تم سے مایوس ہونے والی؟ ٹھیک کہا، تم ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہو، تم بہت ضدی ہو، پر تم بری نہیں ہو۔ جس نے مجھے ہدایت دی وہ تمہیں بھی تو ہدایت دے سکتا ہے، وہ بھی مجھ سے زیادہ، اور وہ چاہے تو مجھے بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں کون ہوتی ہوں تمہیں کچھ کہنے والی؟ تمہاری نہیں ہو حور، تمہیں کس نے کہا تمہاری؟ ہم تب تک ہارے ہوئے نہیں ہوتے جب تک ہم اپنے اللہ پر سے امید نہ ہار جائیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے ایمان کو اپنے خوف سے بڑھ کر سمجھو۔ وہ اداسی سے مسکراتے پلنگ کی چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے ابو نے میرا نام حرین رکھا ہے، میرا نام حرین نہیں رکھا، مجھے حور حرین کی طرح رکھا۔ ہر خواہش کہنے سے پہلے پوری کی۔ جب میں پیدا ہوئی امی کی دادو پھوپھو سے نہیں بنتی تھی، ہر روز لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ امی آئے دن لڑکے نانوں کے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ پھر ابو نے مجھے اور میری امی کو کچھ ہی مہینوں میں کویت بلا لیا۔ تب ایک خاندان کے ساتھ کویت میں رہنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ خرچے، گھر کا کرایہ، سب کچھ بہت ہوتا تھا۔ ابو دو دو نوکریاں کرتے تھے اور اوور ٹائم بھی لگایا کرتے تھے۔ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ابو سے پوچھا، ابو آپ عید کے لیے کچھ نہیں لیں گے؟ تو وہ ہر روز کہتے کل 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 لوں گا، اور کل کل کرتے ہی عید آ جایا کرتی تھی۔ لیکن ابو اپنے لیے کچھ نہیں لیا کرتے تھے اور میں ہمیشہ ان سے پوچھ کر بھول جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے حالات ٹھیک ہونے لگے، سب ٹھیک ہونے لگا۔ ابو کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی اور انہوں نے اوور ٹائم کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر اچانک ایک دن پاکستان سے پھپھو کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ دادو کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، دادو کسی بھی وقت فوت ہو سکتی ہیں، اور وہ ابو کو پاکستان بلا رہی تھیں۔ میں 6 سال کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ گھر میں افراتفری مچی تھی، ابو امی پیکنگ کر رہے تھے۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ دادو امی کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے لگا ابو جائیں گے تو پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو میں نے ڈر کر ابو کا پاسپورٹ اپنی مچھلی کے ٹینک میں پھینک دیا اور کہا غلطی سے گر گیا۔ تو میں بس پاسپورٹ دیکھ رہی تھی، پر پاسپورٹ غلطی سے نہیں گرا تھا، میں نے جان بوجھ کر گرایا تھا۔ ابو نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر ابو نے بھاگ دوڑ کی اور نیا پاسپورٹ بنایا، لیکن نئے پاسپورٹ کے آنے سے پہلے ہی دادو فوت ہو چکی تھی۔ ابو دادو کو کندھا نہیں دے پائے، ابو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو پائے، ابو دادو کو آخری دفعہ نہیں دیکھ پائے میری وجہ سے۔ کوئی جلوہ اتنی اپنی خوشی سے کرتا ہے، کوئی شوق سے اور کوئی مجبوری سے۔ اس روز ابو نے ایک غلطی کی تھی اور وہی غلطی آج عارف نے بھی کی۔ امی مجھے اس روز بھی مارنے لگی تھی، لیکن اس روز ابو نے روک لیا اور آج عارف نے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ تینوں اس کی بات پر ششدر رہ گئے تھے۔ اللہ نے اتنا ظلم کیا۔ لولو لولو اسے بے یقینی سے دیکھتے بولی، حرین، ظلم؟ ظلم؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم پر کبھی ظلم نہیں کرتے، ظلم تو ہم خود اپنی ذات پر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں آنٹی نے نہیں روکا تھا؟ کیا تمہیں میں نے نہیں سمجھایا تھا کہ اس سے بات نہ کرو؟ تو بتاؤ، حور، ظلم کس نے کیا تم پر؟ اللہ نے۔ تمہاری صرف بات ہو چکی ہے لیکن نکاح نہیں۔ زیادہ بات مت کرنا، ویسے بھی کچھ مہینوں تک نکاح ہو جائے گا تو کرتی رہنا۔ اسے یہ سب بے اختیار یاد آیا تھا۔ حرین، میں نے تمہیں سمجھایا تھا وہ نہ تمہارا ہونے والا شوہر تھا، پر ہوا تو نہیں تھا۔ نہ محرم کو محرم کہنے سے وہ محرم تو نہیں بن جاتا۔ اچھا بتاؤ، تمہارے پاس امی ابو ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے پاس ایک پیار کرنے والا خاندان ہے؟ تم کس انسان کی وجہ سے کہہ رہی ہو کہ یہ سب؟ کس رشتے کے پیچھے جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، جس کا نام تمہارے نام سے جڑنے سے پہلے ہی چھوٹ گیا؟ حور، میرے پاس میری نانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے امی ابو کو آج سے 16 سال پہلے کھو دیا تھا۔ میں نے وہ لاڈ پیار سب کھو دیا تھا، پر ظلم کا لفظ کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں لیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس میری نانو تھی۔ میرے اللہ نے تنہا بے آسرا نہیں چھوڑا تھا مجھے۔ مشکل کے ساتھ تب بھی آسانی تھی اور آج بھی آسانی ہے، بس اپنے دل کی آنکھ سے دیکھو۔ وہ موتیوں میں لپٹا چہرہ زخمی سا مسکرایا۔ حور، تمہارے پاس جنت تو ہے، جب وہ روٹتی ہے تو تم اسے بنا سکتی ہو، پر میں کسے مناؤں؟ تمہارے پاس جنت کا دروازہ تو ہے کہ تم اس سے کھٹکھٹا سکتی ہو، پر میں کسے کھٹکھٹاؤں؟ تم اپنے غم بانٹ سکتی ہو، تمہارے پاس بہت خوبصورت اور مقدس رشتے ہیں حور، تم ان کو گلے لگا سکتی ہو، تم معافی مانگ سکتی ہو۔ بس ایک دفعہ معافی مانگ کر تو دیکھو۔ بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے پہلی سیڑھی ادب کی سیڑھی ہوتی ہے، اور ادب کے لیے میں کو مارنا ہی پڑتا ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنا آپ کمتر محسوس ہو تو اپنے سے نیچے دیکھ لینا، یقین مانو بہت سکون ملے گا۔ کچھ دیر تک پریشان میں خاموشی چھائی رہی اور عارف کا موبائل بجنے لگا۔ وہ اسکرین پر اکتاہٹ سے دیکھتا بولا، اف، 10 بار کال کر چکی ہیں، 5th فلور والی آنٹی ہر بار کہتی ہیں صبر کرو اور اتنا طنز کرتی ہیں،
ادھر لاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے اسے موبائل تھمایا۔ اس نے غصے سے سبز بٹن دبایا۔ ہیلو، السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام، وہ مختصر سا جواب دیتی تھی۔ کیسی ہو؟ کیسے ہو سکتے ہیں آنٹی؟ یہ ہاٹ شاٹ کی بیماریاں لگ جائیں نا تو پھر صحیح نہیں ہوتی، قبر میں پہنچا دیتی ہیں۔ جی بالکل آنٹی، آپ کے ابو کو بھی پچھلے سال ہارٹ اٹیک ہی آیا تھا نا آنٹی؟ ہاں بیٹا، اس سمت وہ تعصب سے بولی۔ امی کیسی ہیں؟ بیچاری فرحانہ بہت خوش ہے امی، کیسا ہونا چاہیے اور انہیں؟ آئے ہائے، ایسے کیوں بول رہی ہو؟ مجھے پتا چلا تمہارا بھی آبدن نے اچھا نہیں کیا، بہت افسوس ہوا۔ صبر کرو، اپنا غصہ پی جاؤ۔ یہی سب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو پھر پوچھتی کہ میں آپ سے کہ کیا پیوں اور کیا کیا کھاؤں۔ بہت بدتمیز ہو تم، وہ بھڑکی۔ آپ سے اچھی ہوں، وہ چبا چبا کر بولی۔ انمتا نے فوراً اس سے موبائل لیا۔ ہیلو آنٹی، سوری وہ حرین بہت اپسیٹ ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بچی ہے۔ اچھا ہم ساتھ ہیں، آپ کے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، کچھ بھی ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نے اسے موبائل جھپٹ کر پکڑ لیا اور چلائی۔ یتیم نہیں ہوئے ہم، اچھی بات نہیں کر سکتی تو بری بھی نہ کریں۔ اور جی بالکل درست کہا اپنے کہ آپ کے منہ میں خاک۔ خدا حافظ۔ اس نے سرخ بٹن دبا کر موبائل اس کی گود میں اچھال دیا۔ حرف تسلی تو بس ایک تکلیف ہے، ورنہ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔